الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور مجرب عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو رات کو کرنے کا حکم فرمایا۔ بہت سارے بھائیوں نے اور بہنوں نے رابطہ کیا انہی دنوں میں کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں تو انہیں عجیب و غریب خوابیں آتی ہیں، پریشان کن خوابیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو ان خوابوں کی وجہ سے دل پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور خوابیں بھی بھول جاتی ہیں، عجیب خوابیں انہیں آتی ہیں اور پھر سارا دن اسی طرح بے چینی میں گزرتا ہے۔ تو خوابوں کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے ایک اضغاث و احلام، پریشان کن خواب انسان کو آتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا شیطانی تسلط ہوتا ہے انسان پہ، یا پھر اس کے گناہوں کا بوجھ، یا پھر یہ ہے کہ سارا دن یا کچھ معاملات میں انسان پریشان ہے تو اس وجہ سے اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی خوبصورت عمل بتایا ہے، اور وہ عمل بھی بالکل آسان ہے، کرنا مشکل نہیں۔ سردی کے موسم میں تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن اس کا اجر گرمی کے موسم کی نسبت زیادہ ہے۔ اور وہ ہے کہ جب انسان اینڈ ٹائم سونے لگے، جب اس نے کوئی کام نہیں کرنا اور پھر اس کا ارادہ ہے کہ اب سونا ہے، بستر پہ جانا ہے، تو جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اس طرح ایک دفعہ انسان وضو کر لے، چاہے اس نے نماز نہیں بھی پڑھنی، پھر بھی وہ ایک نماز کی طرح مسنون وضو کرے اور پھر اپنے بستر پہ آئے، بستر کو جھاڑ لے 3 دفعہ اگر پہلے سے بچھا ہوا ہے، اور اگر بچھانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو اس نے نئے سرے سے اسے بچھانا ہے۔ اگر پہلے سے بچھا ہوا تو اسے 3 دفعہ جھاڑے، اور پھر جو بھی اذکار وغیرہ کرنے ہیں وہ سونے کے اذکار کرے۔ لیکن یہاں اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ اس وضو کی فضیلت کیا ہے۔ جب ایک مسلمان مومن شخص رات کو سوتے وقت وضو کی حالت میں بستر پہ آتا ہے تو اللہ کے حکم سے ساتھ ہی ایک فرشتہ، اللہ رب العزت کا نورانی فرشتہ اس کے بستر میں آ جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے ساتھ اس کے بستر پہ رات گزارتا ہے۔ اور آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ جہاں فرشتہ ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا، اور وہاں شیطان کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور جہاں شیطانی کام ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جیسے ہی انسان وضو کر کے اپنے بستر پہ پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمت کا ایک فرشتہ اس کے بستر پہ آ جاتا ہے، اور وہ بستر کے اوپر اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ اور پھر اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بندہ سویا ہوا ہے، وضو کر کے سویا ہے، اور فرشتہ جیسے ہی وہ کروٹ بدلتا ہے یا اسے بیداری ہوتی ہے تو فرشتہ فوراً دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اس کو بخش دے، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاہِرًا، اس نے پاکیزگی کی حالت میں یعنی وضو کر کے اس نے رات گزاری ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں فرشتہ موجود ہے اور اس کی موجودگی باعث رحمت ہے، برکت ہے، تو اس طرح کے خواب، نیند کے اندر بے چینی، خوف، گھبراہٹ یہ بالکل نہیں ہوگا، نیند بھی اچھی آئے گی، اور پھر جیسے ہی بیداری ہوگی یا کسی وجہ سے آنکھ کھلے گی تو فرشتہ دعا کرے گا، اور فرشتے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جب اپنے بستر پہ آنے لگے تو وضو کر لے، نماز کی طرح جیسے وضو کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی دائیں کروٹ لیٹ جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلے اگر وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ آپ وضو کر کے سوئے ہیں، آنکھ کھل گئی ہے، فرشتہ فوراً دعا بھی کرے گا، اور وہ خود بھی اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اسے بیداری ہوتی ہے پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی بھی بلائی اور خیر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اسے دے دیتے ہیں۔
تو اب یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہاں مین جو بات بتانا مقصود ہے آج کی اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ وضو کر کے آپ سوئیں اور فرشتہ آپ کے ساتھ بستر پہ رات گزارے، اللہ کا نورانی فرشتہ، اور پھر وہ آپ کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ اس طرح کی خوابیں، نیند کے اندر اس طرح کی گھبراہٹ بالکل نہیں ہوگی، اور یہ نہایت مجرب عمل ہے۔ اور ویسے بھی جب سردیوں میں، جب سردیاں آ جائیں انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ جو ہیں وہ اس سے جڑ جاتے ہیں، یعنی وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب اس حالت میں انسان وضو کرے کہ جب اسے ناپسند لگ رہا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، سردی ہے، تو یہ عادت خود بھی اپنائیں، یہ عمل، اس عمل کو خود بھی اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں، اور خود بھی اس کی عادت ڈالیں کہ رات کو سوتے وقت مسنون وضو کر کے سوئیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں، انہوں نے جو اعمال ہمیں بتائے ہیں، دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت اجر ہے، بہت مقام ہے۔ تو وضو ویسے بھی مسلمانوں کا ایک شعار ہے، ایک نشانی ہے، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک میں عربی کی اصلاح بھی کر دوں کہ اس کو وضو یا وضو نہیں کہنا، یہ لفظ ہوتا ہے وضو، واو کے اوپر پیش ضمہ، وضو۔ تو یہ بھی یعنی اکثر دیکھا ہے بچے وضو وضو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بیسک وضو جو ہوتا ہے نا، یہ زبر کے ساتھ اس کا اور معنی ہوتا ہے، وضو اس کا بھی کوئی اور معنی ہوتا ہے، اور وضو جو ہم مسنون نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو یہ اصلاح بھی ضروری ہے، یعنی کہ تلفظ کی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ عمل رات کو کر کے سوئیں۔